عید کے دن خطرناک سورج گرہن، یہ 3 کام لازمی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، عید کے دن سورج گرہن کیا یہ کوئی خطرے کی علامت ہے؟ کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے؟ اور ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں ہم سورج گرہن کی حقیقت کو قرآن، حدیث اور سائنسی تحقیق کی روشنی میں دیکھیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا عمل کرنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں سورج کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کی نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ سورج کی تخلیق، اس کا نظام، اس کی روشنی اور اس کے طلوع و غروب کے حوالے سے کئی آیات موجود ہیں جو ہمیں اللہ کی قدرت اور حکمت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا ہے، یہ غالب اور جاننے والے اللہ کا مقرر کردہ نظام ہے۔ قرآن مجید میں سورج اور چاند کے ذریعے دن اور رات کے بدلنے کو بھی اللہ کی عظیم نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا۔ قیامت کے دن سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں ایک مقام پر قیامت کی علامات کا ذکر کیا گیا ہے، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ آیت اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قیامت کے دن سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی اور کائنات میں بہت بڑی تبدیلیاں واقع ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ آیت قیامت کے دن کے مناظر کی تصویر کشی کرتی ہے، لیکن سورج گرہن بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں سورج کے بارے میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ ہماری زندگی، وقت کے نظام اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اہم پیغامات دیتے ہیں۔ سورج اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے جو ہمیں مسلسل اللہ کی قدرت کا احساس دلاتا ہے۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور شکر گزاری کو اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند گرہن کے بارے میں فرمایا، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، پس جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن، کسوف کا ایک واقعہ مستند احادیث میں مذکور ہے۔ یہ واقعہ 10 ربیع الاول 10 ہجری یا بعض روایات کے مطابق 29 شوال 10 ہجری کو پیش آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سورج گرہن اس دن لگا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ سورج گرہن ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے لگا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں گرہن ہوتے، بلکہ جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ اس واقعے میں چند باتیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، سورج گرہن کا کسی انسان کی زندگی یا موت سے تعلق نہیں۔ نمبر 2، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ہمیں اس کی قدرت پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ نمبر 3، سورج گرہن کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف ادا کی، جو مستحب عمل ہے۔ نمبر 4، اس وقت زیادہ سے زیادہ دعا، استغفار اور نیک اعمال کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن کا صرف ایک واقعہ مستند طور پر ثابت ہے جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے دن پیش آیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف ادا کی اور امت کو یہ تعلیم دی کہ سورج اور چاند کا گرہن اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سورج گرہن کا سائنسی پہلو۔ سائنس کے مطابق سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے،
جس سے سورج کی روشنی عارضی طور پر زمین تک پہنچنا بند ہو جاتی ہے۔ بعض سائنسدانوں کے مطابق سورج گرہن کے وقت الٹرا وائلٹ شعاعیں زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے، اس لیے براہ راست سورج کی طرف دیکھنے سے آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں ہر موقع پر اللہ کی یاد دلانے کے لیے ہے، اور سورج گرہن بھی ایک ایسا وقت ہے جب ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ سورج گرہن ایک قدرتی مظہر ہے جو اس وقت واقع ہوتا ہے جب چاند اپنی گردش کے دوران زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک مکمل یا جزوی طور پر پہنچنے سے رک جاتی ہے۔ اس صورت میں چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے اور سورج کا مکمل یا کچھ حصہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ سورج گرہن کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مکمل سورج گرہن۔ اس صورت میں چاند سورج کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتا ہے اور زمین پر دن کے وقت بھی رات کا سامنا منظر پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جزوی سورج گرہن۔ اس میں چاند سورج کا کچھ حصہ ڈھانپ لیتا ہے جس سے سورج کا ایک حصہ نظر آتا رہتا ہے۔ نمبر 3، حلقوی سورج گرہن۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان سے گزرتا ہے، لیکن سورج کو مکمل طور پر ڈھانپنے کے لیے چاند کا سائز نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سورج کا ایک روشن حلقہ نظر آتا ہے۔ زمین پر ہر سال کم از کم 2 مرتبہ سورج گرہن واقع ہوتے ہیں۔ کچھ سالوں میں 3 سورج گرہن بھی ہو سکتے ہیں اور شاذ و نادر ہی 5 مرتبہ سورج گرہن ہوتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سال 2025 میں 2 سورج گرہن ہوں گے۔ پہلا سورج گرہن 29 مارچ کو ہوگا جو پاکستان میں دکھائی نہیں دے گا۔ دوسرا سورج گرہن 21 سے 22 ستمبر کو ہوگا۔ سورج گرہن کے دوران براہ راست سورج کی طرف دیکھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ گرہن کے دوران خصوصی عینکوں کا استعمال کیا جائے تاکہ آنکھوں کی حفاظت یقینی بنایا جا سکے۔ سورج گرہن ایک حیرت انگیز قدرتی مظہر ہے جو ہمیں کائنات کی وسعتوں اور نظام فلکیات کی پیچیدگیوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم قدرت کی ان نشانیوں پر غور کریں اور اس کی عظمت کو پہچانیں۔ سورج گرہن کے وقت یہ 3 کام لازمی کریں۔ نمبر 1، نماز کسوف ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت ایک خاص نماز کسوف پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ 2 رکعت کی نماز ہے جس میں ہر رکعت میں 2 رکوع ہوتے ہیں۔ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور لمبی سورت پڑھے، پھر رکوع کرے اور سیدھا کھڑے ہو جائے، دوبارہ سورہ فاتحہ اور لمبی سورت پڑھے، پھر دوسرا رکوع کرے اور پھر سجدے میں چلے جائے، اسی طرح دوسری رکعت ادا کرے۔ نمبر 2، استغفار اور صدقہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ اللہ تعالی ہم پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ وقت صدقہ و خیرات کرنے کا بھی بہترین موقع ہے کیونکہ کسی بھی نیکی کے ذریعے اللہ کی ناراضی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ سے دعا کرے۔ اللہ والوں نے سورج گرہن کے وقت خاص دعائیں مانگنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیاء والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ عید کے دن سورج گرہن محض ایک سائنسی واقعہ نہیں بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہمیں اس موقع پر بے خوف ہونے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، صدقہ دینا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے برائے کرم آج 3 کام کرے اور دوسروں تک بھی سورج گرہن کے وقت یہ پیغام پہنچائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے معلوماتی خوبصورت ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔